بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 98 میں احکام حائض پر گفتگو ہوگی، اور یہ اس کا تقریباً آخری مسئلہ ہوگا۔ حائض کی نماز کا حکم کیا ہے اور اس سے متعلقہ مسائل کون سے ہیں۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ حیض کی حالت میں نماز صحیح نہیں ہوتی، روزہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر گفتگو ایک اور جہت سے ہے کہ اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا اور اتنا وقت گزر گیا کہ جس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے شرائط کے ساتھ، اور نماز نہیں پڑھی اس نے اور پھر ایام ماہواری شروع ہو گئے، تو آیا اس نماز کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر حیض سے پاک ہو جائے اور نماز کو غسل کے ساتھ اور اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنے کا وقت ہو، لیکن وہ نماز نہ پڑھ سکے اور غسل نہ کرے، تو ان دونوں نمازوں کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَقْضِي كُلَّ صَلَاةٍ تَمَكَّنَتْ مِنْ فِعْلِهَا قَبْلَهُ، یہ لفظ من فعلہا ہوگا کیونکہ یہاں پر من کا معنی نہیں بنتا۔ وَتَقْضِي كُلَّ صَلَاةٍ تَمَكَّنَتْ مِنْ فِعْلِهَا قَبْلَهُ بِأَنْ مَضَى مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مِقْدَارُ فِعْلِهَا وَفِعْلِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مِمَّا لَيْسَ بِحَاصِلٍ لَهَا طَاهِرَةً أَوْ فِعْلَ رَكْعَةٍ مَعَ الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الشَّرَائِطِ الْمَفْقُودَةِ بَعْدَهُ، اگر اس کو فعل پڑھیں، اس فعل ہا پر عطف کریں تو بھی یہ بہتر ہوگا۔ تو بہرحال یہ مشکلات اس کے متن میں یا اعراب میں پائی جاتی ہیں جس نسخہ سے ہم نے استفادہ کیا ہے، تو اس کی اصلاح بھی ہو چکی ہے۔ عبارت کا معنی یہ ہوگا وَتَقْضِي كُلَّ صَلَاةٍ، یعنی حیض والی عورت ہر اس نماز کی قضا کرے گی تمکنت من فعلہا، جس کو انجام دینے کی قدرت رکھتی تھی قبلہ، حیض شروع ہونے سے پہلے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بِأَنْ مَضَى مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مِقْدَارُ فِعْلِهَا، یعنی اول وقت میں سے اتنا گزر جائے جس میں اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بِأَنْ مَضَى یعنی گزر جائے، من اول الوقت اول وقت میں سے، مقدار فعلہا جتنا اس نماز کو انجام دینے کی مقدار کے لیے ہوتا ہے۔ وَفِعْلِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا، ایک تو نماز کو انجام دینے کی مقدار کا وقت ہے، اور جو کچھ اس کے لیے معتبر ہوتا ہے اس کو بھی انجام دینے کے لیے وقت میسر ہے۔ مِمَّا لَيْسَ بِحَاصِلٍ، جو شرائط نماز کی اس وقت حاصل نہیں تھیں، ان کو حاصل کر کے طاہرتاً، پاکی حاصل کر کے، وضو وغیرہ کر کے وہ نماز پڑھ سکتی تھی، لیکن اس کو انجام نہیں دیا۔ تو گویا کہ اس عبارت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر اس نماز کی قضا بجا لائے جس کو وہ خون حیض آنے سے پہلے پڑھ سکتی تھی، لیکن اس نے نہیں پڑھا اور خون آ گیا۔ یعنی
گزر جائے اول وقت سے اس نماز کو بجا لانے کی مقدار وقت اور ان شرائط کو انجام دینے کا وقت جو صحت نماز میں معتبر ہیں لیکن اس عورت میں موجود نہیں ہیں، تو ان کو پھر وہ حاصل کرے۔ طاہرتن یعنی نماز پڑھنے کی قدرت رکھتی ہو اس حال میں کہ وہ پاک ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر حیض آنے سے پہلے نماز کا وقت داخل ہو چکا ہوا ہو اور اتنا وقت گزر جائے جس میں وہ تمام شرائط کو حاصل کر کے وضو وغیرہ کر کے پاکیزہ کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتی تھی، لیکن ابھی اس نے نہیں پڑھی کہ وقت تو بہت زیادہ ہوتا ہے نماز کا، میں بعد میں پڑھتی ہوں، تو ادھر سے ایام ماہواری شروع ہو گئے، تو پھر وہ جب ایام ماہواری شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں تو نماز صحیح نہیں ہوتی، تو کیا کرے گی؟ اس کی بعد میں قضا کرے گی۔ او فعل رکعت مع الطہارۃ وغیرها من الشرائط المفقودۃ بعدہ، یا پھر وہ نماز کی قضا کرے گی جس کو انجام دینے کی قدرت رکھتی ہے فعل رکعت مع الطہارۃ، یعنی اس کی ایک رکعت کو انجام دینے کی قدرت رکھتی ہے مع الطہارۃ، طہارت حاصل کر کے، وغیرها من الشرائط المفقودۃ، اور اس کی دوسری جو شرائط مفقودہ ہیں جو حاصل نہیں ہیں ان کو حاصل کر کے، وہ پوری نماز نہیں یہاں پر بلکہ ایک رکعت کی بھی اگر وہ قدرت رکھتی ہو تو اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی بعدہ یعنی بعد الحیض۔ اگر ایک عورت کو ایام ماہواری جاری تھے اور وہ خون بند ہو جاتا ہے اور ایک نماز کا وقت داخل ہو چکا ہوا ہے لیکن اتنا کم وقت بچا ہوا ہے اس نماز کا کہ اس میں غسل وغیرہ کر کے ایک رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس سے سستی ہوئی اور اس نماز کو شروع نہیں کیا، تو پھر اس نماز کی قضا بھی کرنا واجب ہوگی۔ اسی طرح قضا کرے ہر اس نماز کی جس کی ایک رکعت کو پڑھنے کی قدرت رکھتی ہو، طہارت اور طہارت کے علاوہ باقی غیر موجود شرائط کو حاصل کر کے۔ یہ حیض کے بعد والی صورت ہے، لیکن قدرت کے باوجود اس کو نہیں پڑھ سکی۔ تو یہ جو طاہرتن ایک لفظ آیا تھا اس میں، یہ منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر، اور اس میں دو احتمال ہیں۔ بعض محشین نے فرمایا کہ حال ہے تمکنت کی ضمیر سے جو حائض عورت کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ہر وہ نماز جس کو وہ عورت پڑھ سکتی تھی طہارت والی حالت میں، یعنی خون حیض آنے سے پہلے، یہ تمکنت کی ضمیر سے حال ہے۔ اور دوسرا یہ حال ہے لہا کی ضمیر سے جو اس کے ساتھ موجود ہے، اور وہ جو فعل رکعت مع الطہارت ہے تو اس کا معنی یہ قضا تقضی کل صلاۃ تمکنت من فعل رکعت منہا، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، سابقہ جو مسئلہ تھا اس سے علاوہ ہے، یعنی اگر عورت آخر وقت نماز میں خون حیض سے پاک ہو جائے اور اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ غسل اور باقی شرائط کے ساتھ فقط ایک رکعت نماز پڑھ سکتی ہو تو اس پر واجب ہے کہ نماز پڑھے، اگر نہ پڑھے گی تو اس کی بھی قضا واجب ہوگی۔ اب اس مسئلہ کے لیے جو دلیلیں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہو جانا چاہیے۔ تو روایات موجود ہیں اہل بیت کی اور ان کے فرامین موجود ہیں۔ حیض سے پہلے جو اس کی نماز رہ گئی ہے، وقت نماز داخل ہو چکا ہوا تھا لیکن اس نے اس کو نہیں پڑھا اور اس کے بعد حیض شروع ہو گیا، تو اس میں ایک تو دلیل ہے الاشتغال الیقینی،
یعنی نماز اس کے ذمے میں یقیناً آ چکی ہے تو پھر اس کی قضا کر کے یقینی طور پر ذمہ بری ہونا حاصل کرنا پڑے گا۔ اشتغال یقینی یستدعی یا یقتضی البراءۃ الیقینیہ، جب تک ہم اس کو یقینی طور سے انجام نہیں دیتے اس کا ذمہ بری نہیں ہوتا۔ ساتھ میں روایت ہے موثق یونس امام صادق علیہ السلام سے ہے، فی امرأۃ دخل علیہا وقت الصلاۃ وہی طاہرہ فأخرت الصلاۃ حتی حاضت۔ ایک عورت ہے جس کے پاس نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، وہ طہارت کی حالت میں ہے، یعنی اس کو خون وغیرہ نہیں ہے، تو وہ نماز کو مؤخر کرتی ہے حتیٰ کہ اس کو خون ماہواری شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا تقضی اذا طہرت، تو جب وہ پاک ہو جائے بعد میں خون سے تو نماز کی قضا کرے گی۔ اور یہ جو دوسرا مسئلہ ہے فعل رکعت مع طہارت، تو اس میں تو ایک رکعت بھی اگر درک کر سکتی ہو شرائط کے ساتھ تو اس پر اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل عبید بن زرارہ کی امام صادق علیہ السلام سے خبر ہے، فرمایا ایما امرأۃ رأت الطہر وہی قادرہ علی ان تغتسل فی وقت صلاۃ ففرطت فیہا حتی یدخل وقت صلاۃ اخری کان علیہا قضاء تلک الصلاۃ التی فرطت فیہا۔ جو عورت پاک ہو جاتی ہے خون سے اور وہ غسل کر کے نماز کو وقت میں پڑھ سکتی ہے اور اس سے سستی ہوتی ہے تاکہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اس نماز کی قضا کرے گی جس کے لیے غسل کرنے میں اس نے سستی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ اور بھی روایات ہیں، اور یہ روایت ابواب حیض میں سے 49 نمبر باب میں ہے، اور سابقہ روایت باب نمبر 48 میں ہے مسائل الشیعہ میں۔ اور اس کے ساتھ ضمیمہ کرتے ہیں کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ کلھا، کہ نماز کے وقت میں ایک رکعت بھی اگر کوئی حاصل کر سکتا ہو تو پھر اس نے پوری نماز کو درک کر لیا اور اس کو پڑھنا چاہیے، اگر نہیں پڑھے گا تو پھر اس کی قضا کرنا واجب ہوگی۔ بہرحال یہ مسائل اور احکام تھے جو ایام حیض اور ماہواری کے ساتھ متعلق تھے، اور یہ بحث تمام ہو گئی۔ اس میں حیض کی اقسام اور علامات، مدت، وقت، کم ترین مدت، زیادہ مدت، اور حیض کے جو حیض والی عورت کی اقسام ہیں، عادت والی عورت، تمیز والی عورت اور مضطربہ، ان سب کے احکام بیان ہو چکے ہیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں فقہ اسلامی کو سمجھنے اور اس کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔